حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو بندر کیوں بنایا گیا؟ قرآن کی سب سے خوفناک اور ابرناک سزا۔ السلام علیکم۔ ذرا آنکھیں بند کریں اور سوچیں، ایک انسان جو نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ کا نام بھی لیتا ہے، لیکن جب حکم اس کی خواہش کے خلاف آتا ہے تو وہ چالاکی سے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ اور اگر کوئی قوم اللہ کے حکم کو قانونی حلیوں میں بدل دے تو اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ آج ہم قرآن کی وہ آیت کھولنے جا رہے ہیں جس میں ایک پوری قوم انسان سے بندر بنا دی گئی تھی۔ نعوذ باللہ، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اور یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں پیش آیا۔ آخر ایسا کیا جرم تھا کہ اللہ نے چہرے بدل دیے اور نسلوں کے لیے عبرت بنا دیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے عظیم نبی اور بادشاہ تھے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے انہیں حکمت دی، زبور عطا کی، لوہا نرم کر دیا، پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل اللہ کے بار بار احسانات کے باوجود نافرمانی کی عدالت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ سبت ہفتہ کا حکم کیا تھا؟ مطلب کہ ہفتے کے دن کا حکم کیا دیا گیا تھا؟ اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن عبادت کے لیے مخصوص ہوگا۔ اس دن کام حرام، شکار حرام، مچھلی پکڑنا حرام۔ لیکن اللہ کا امتحان دیکھیں، مچھلیاں ہفتے کے دن کثرت سے آتی اور باقی دن غائب رہ جاتی۔ یہ آزمائش تھی، فرمانبرداری کی یا خواہش کی؟ چالاکی، گناہ کو حلال بنانے کا منصوبہ۔ قوم کے کچھ لوگ بولے ہم ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، لیکن جال تو لگا سکتے ہیں نا۔ انہوں نے کیا کیا؟ جمعہ کو جال پھینکا دیتے تھے، ہفتے کو مچھلیاں پھنس جاتی تھی، اتوار کو مچھلی نکال لیتے اور کہتے ہم نے تو ہفتے کو شکار نہیں کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں گناہ قانونی شکل میں بدلا گیا۔ یہی سب سے بڑا جرم تھا، اللہ کے حکم کو چالاکی سے توڑنا۔ قوم کے 3 گروہ۔ اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ گناہ کرنے والے جو کھلم کھلا حلیہ بازی کرتے، روکنے والے جو چیخ چیخ کر کہتے اللہ سے ڈرو، یہ آگ کا رستہ ہے، خاموشی تماشائی جو کہتے چھوڑو کیا فائدہ سمجھانے کا۔ یہاں ایک سوال، خاموش رہنے والا اللہ کے نزدیک کہاں کھڑا ہے؟ اللہ کا عذاب نازل ہوا، پھر وہ دن آیا جس کا کسی نے تصور نہیں کیا تھا۔ قرآن کا اعلان، ترجمہ، ذلیل بندر بن جاؤ۔ اچانک چہرے بدل گئے، آوازیں بدل گئی، عقل چھن گئی، دل انسان کا رہا، جسم بندر کا بن گیا۔ ماں اپنے بیٹے کو پہچان رہی تھی لیکن وہ بول نہیں سکتا تھا۔ 3 دن وہ زندہ رہے، کوئی نسل نہ چلی، پھر سب ختم ہو گئے۔ کون بچا، کون ہلاک ہوا؟ روکنے والے بچ گئے، خاموش والوں پہ علماء کا اختلافات ہے۔ گناہ کرنے والے مکمل تباہ ہوئے۔ سبق، خاموشی بھی کبھی کبھی جرم بن جاتی ہے۔ آج کے مسلمان اور سبت کی قوم، آج ہم سود کا نام سروس چارج رکھتے ہیں، بے پردگی کو فیشن کہتے ہیں، جھوٹ کو مجبوری کہتے ہیں۔ کیا ہم بھی اللہ کے حکم کے ساتھ وہی کھیل نہیں کھیل رہے ہیں؟ فرق صرف اتنا ہے، بندر بننے کا عذاب اب آخرت کے لیے بچا ہے۔ یہ قصہ بہت عام ہے۔ یہ قصہ بچوں کے لیے نہیں، یہ قصہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ عبرت ہے، اس وقت کے لیے بھی اور آنے والوں کے لیے بھی۔ اے اللہ، ہمیں حلیہ باز نہ بنانا، فرمانبردار بنانا اور ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہماری حفاظت کرنا۔ ہم پہلے یہ سٹوری کیسے سنتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم اس لیے بندر بنی تھی
کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرتے تھے. ہمیں جس طرح یہ سٹوری سنائی گئی تھی میں آپ کو اپنے لفظوں میں بیان کرتی ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے آگے مچھلیوں نے شکایت کی کہ ہم باہر نہیں نکل سکتی ہیں. ہمارا بھی کوئی دن ہونا چاہیے جس دن ہم کھل کر اپنی زندگی جئیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی دعا، ان کی فریاد اللہ تک پہنچائی، اور اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو کہا کہ آئندہ کے بعد ہفتے کے دن شکار نہیں ہوگا، اس دن مچھلیاں آزادی سے باہر آ سکتی ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی اور جمعے کے دن جال بچھا کر اتوار کے دن وہ جال نکالتے تھے، جس دن ہفتے والے دن مچھلیاں زور و شور سے باہر نکل کے اپنی آزادی جیتی تھی، کیونکہ یہ آزادی انہیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی. تو پھر کیا ہوا کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بندر بنا دیا، ان کی قوم کو ختم کر دیا. تو اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پہ نافرمانی کا عذاب آیا تھا. تو اللہ ہمیں ایسی نافرمانی سے بچائے اور ہماری شکلوں کو برباد ہونے سے بچائے. آمین ثم آمین. اگر آج کی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمیں لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے اور اچھی اور اس سے بہتر ویڈیوز لاتے رہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.